اور اسی طرح ہندوستان کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے، مسلم وغیر مسلم کے لیے تازہ ترین صورتحال کشمیر میں جو کچھ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں ہندوستانی حکومت کا رویہ اور اس کے جواب میں پاکستانی حکومت اور مختلف طبقات کا عکس العمل، یہ فضا نئی بنی ہے اور حساسیت کی طرف جا رہی اور کافی حساس ہو گئی ہے کہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں سیاحوں پر سیاحت کے لیے جانے والے ہندوستانی لوگوں کے اوپر حملہ ہوا ہے، جس میں سے 26 یا 27 کے قریب مرد وہاں پر مار دیے گئے ہیں، قتل ہو گئے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں مودی حکومت نے، جو پہلے سے ہی مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں خصوصاً معاندانہ اور تشدد کا رویہ رکھتے ہیں، اور پاکستان اور اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ناقابل قبول انداز انہوں نے سیاست کا اپنا اختیار کیا ہے، اسے بھی انہوں نے بہانہ بنایا ہے اور اپنی تشدد کی پالیسی کو ایک نئی گویا انہوں نے اس میں روح پھونکی ہے اور پاکستان کے خلاف اقدامات کا اعلان کیا ہے، جو ایک طرح سے جنگی اعلان کے مساوی سمجھا جا رہا ہے۔ پاکستان کی سلامتی کونسل نے بھی اجلاس کیا ہے، میڈیا میں بھی، اور پاکستانی حکمرانوں نے، سیاستدانوں نے اور دیگر مذہبی شخصیات نے اپنے اپنے اظہارات پیش کیے ہیں۔ ظاہر ہے اس وقت جو ہندوستان کی صورتحال اور ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے بارے میں مودی حکومت کا رویہ، اس نے آج سے شروع نہیں ہوا بلکہ گزشتہ شاید 2-3 دہائیوں سے یہ فضا ہندوستان میں قائم ہوئی ہے۔ کشمیر کا موضوع پرانا ہے، جتنی پاکستان کی عمر ہے آزادی کے بعد اتنا ہی موضوع کشمیر بھی دیرینہ موضوع ہے، پرانا زخم ہے اور گہرا زخم ہے، جس کے اثرات پاکستان پر، ہندوستان پر اور خصوصاً کشمیر کے عوام پر بہت وسیع طور پر پڑے ہیں۔ اس میں کئی نشیب و فراز آئے، ان سب کی طرف اشارہ کرنا مقصود نہیں ہے۔ تازہ ترین صورتحال کی نسبت کچھ عرائض پیش کرنا چاہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر تحریک آزادی کئی دہائیوں سے شروع ہے، تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ لگ بھگ 70 سال سے زیادہ عرصے سے کشمیر کی آزادی کی تحریک شروع ہے، لیکن اس میں جو کامیابی حاصل ہونا چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی، باوجود اس کے کہ اس میں بہت زیادہ قربانیاں دی گئی ہیں، لاکھوں افراد شہید ہوئے ہیں، مجاہدین کے علاوہ عورتیں، بچے، بے گناہ شہری اور ان کے خاندان والے اور دوسرے متعلقہ وغیر متعلقہ افراد، لاکھوں کی تعداد میں ان کی جانیں گئی ہیں، ان کی عصمتیں لوٹی گئی ہیں، بے حرمتی کی گئی ہے، بے دردی کے ساتھ ان کو مارا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو کامیابی مد نظر تھی کہ کشمیر آزاد ہو جائے گا، ایک مستقل ریاست بن جائے گا یا پاکستان کا حصہ بن جائے گا، اس کے برعکس ہوا اور کشمیر کی تحریک آزادی کے نتائج نہ نکلے، بلکہ مودی نے حالات سے فائدہ اٹھا کر، پاکستان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر اور پاکستان کے سیاست کے اندر جو نشیب و فراز تھے ان سے فائدہ اٹھا کر اس نے کشمیر کی حیثیت ہی ختم کر دی اور کشمیر کو ضم کر لیا ہندوستان میں، اور اس کی متنازع حیثیت کا بھی انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد مسلسل پورے ہندوستان میں اسلامی تشخص، اسلامی نشانیاں، اسلامی پہچان، اسلامی تاریخ کو نابود کیا جا رہا ہے۔ جہاں مساجد ہیں، امام بارگاہیں ہیں، اسلامی مراکز ہیں اور اسلامی مزارات ہیں، مقبرے ہیں، ان سب کو مسمار کرنا شروع کیا
اور ظاہر ہے کہ مودی اپنی نسلی لحاظ سے ہی مسلمانوں کا دشمن ہے. جب یہ وزیر اعلیٰ تھا اپنی ریاست گجرات کا تو وہاں پر اس نے قتل عام کروایا اور قصاب گجرات کے نام سے پہچانا جاتا ہے دنیا میں. اور اس پر پابندی تھی امریکہ جانے میں، چونکہ گجرات کے مسلمانوں کے قتل عام کے بعد ساری دنیا میں اس کو قاتل ہی قرار دیا گیا تھا، اور از جملہ امریکہ میں اس کے داخلے پہ پابندی تھی. لیکن پھر امریکہ کے اندر بھی اسلام دشمنی پیدا ہوئی، شدید طریقے سے اسلام ہراسی، اور انہیں سیاست کے طور پر اس شخص کو وزیر اعظم قبول کیا انہوں نے، اور وہ پابندی ہٹائی، اور اس کے ساتھ بلکہ تعاون شروع کیا. اسلام ستیزی میں، اسلام ہراسی میں مودی کی پالیسی امریکیوں کو پسند آئی، خصوصاً ٹرمپ کو. کشمیر کی حیثیت، متنازع حیثیت ختم کرنے کے بعد کشمیر کو مکمل طور پر ضم کرنا اور تحریک آزادی کو کچلنا، بلکہ پورے ہندوستان سے اسلام کا نام و نشان مٹانا، یہ موجودہ مودی حکومت کا منشور ہے، نصب العین ہے اس کا. اور وہ چھپاتے نہیں ہیں، اس کو کھول کے برملا اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں بی جے پی کے مقابلے میں دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جیسے کانگریس ہے، وہ ایک معتدل پالیسی رکھتے ہیں اور یہ تشدد اپنے بیانیے میں نہیں رکھتے. وہ تمام ہندوستانی شہریوں کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مسلمانوں کو، مسیحیوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو. ان کی ایک بہت ہی معتدل پالیسی ہے. ان کے نزدیک ہندوستان کا جو بھی شہری ہے مذہب کی تفریق کے بغیر، نسل کی تفریق کے بغیر، اور باقی جو موجودہ حکومت میں تفریقات ہیں ان کو بغیر ہندوستانی ہونا کافی ہے. اور وہ اس کے لیے حقوق کے قائل ہیں، اس کے لیے اہمیت کے قائل ہیں، حیثیت کے قائل ہیں. لیکن یہ جماعت اور اس کے پیچھے متشدد ہندو جماعتیں، اسلام کے لیے انہوں نے کوئی گنجائش نہیں رکھی ہوئی. اس صورتحال میں انہوں نے کشمیر کی حیثیت اور شناخت کو مٹانا شروع کیا، اور اس کے لیے انہوں نے غیر کشمیریوں کو کشمیر میں، چونکہ وہ قانون ختم کر دیا جو کشمیریوں کا ہے، یہ ہندوستان کے آئین کا حصہ تھا کہ کشمیر میں غیر کشمیری ہندوستانی بھی نہیں رہ سکتے، جائیدادیں نہیں لے سکتے، اور اپنے مفادات وہاں سے حاصل نہیں کر سکتے. کشمیر کشمیریوں کا ہے. یہ حیثیت انہوں نے ختم کی اور غیر کشمیریوں کو کشمیر میں داخل کرنا مختلف ہیلے بہانوں سے شروع کیا. وہاں پر اجلاسات رکھے، عالمی میٹنگیں رکھیں، اور کاروباری مراکز کشمیر کی ترقی یا کشمیر کی رفاہ کے عنوان سے. اور دوسرا کام یہ کیا کہ غیر کشمیریوں کو کشمیری ڈومیسائل دے کر، یعنی یہ بتا کر کہ یہ پیدائشی طور پر کشمیری ہیں، انہیں کشمیر میں بسانے کا عمل شروع ہوا. اور پھر انہوں نے سیاحت کا آغاز کیا کہ کشمیر چونکہ خوبصورت ترین دنیا کا خطہ ہے، بے نظیر خوبصورتی ہے وادی کشمیر کے اندر، سری نگر اور اس کے اطراف میں. اس سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے سیاحت کی صنعت قائم کی جو پہلے نہیں تھی کشمیر کے حالات کی وجہ سے، اور اب انہوں نے یہ کام شروع کیا اور اس کو دلیل قرار دیا سیاحت کا آنا جانا، لوگوں کا سیاحت کے لیے کشمیر آنا جانا، کہ تحریک آزادی مٹ گئی ہے، مر گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، اور ہم نے اس کو دبا دیا ہے. اب کوئی کشمیری آزادی کشمیر کی سوچ نہیں رکھتا، جو رکھتا ہے اس پہ تشدد کرتے ہیں اور اسے شکنجے دیتے ہیں اور اسے حقوق سے محروم کر دیتے ہیں، طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے ہیں ان پر. تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ فوج ہندوستان نے کشمیر میں اپنی مستقر کی ہوئی ہے کشمیریوں کو سرکوب کرنے کے لیے، اور وہ انتہائی جلاد لوگ ہیں جن کی خبریں آئے دن آتی رہتی ہیں، کیا کرتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ،
بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ اور مذہبی لوگوں کے ساتھ، کشمیری بزرگوں کے ساتھ، قائدین کے ساتھ، کچھ جیل میں ڈالے ہوئے ہیں، کچھ نظر بند ہیں اور کچھ انہوں نے شہید کر دیے ہیں۔ بہرکیف اس پورے فضا کے اندر انہوں نے ہندوستان بھر میں مسلمانوں کو دباؤ میں رکھا ہوا ہے، ہراساں کیا ہوا ہے، اور کشمیر میں خصوصیت کے ساتھ اتنی بڑی فوج کے ساتھ کشمیری عوام کو انہوں نے دبایا ہوا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ کشمیر کی آزادی کی جڑیں خون شہداء میں ہیں، یہ بھول ہے مودی کی بھی اور مودی کے علاوہ بھی۔ اگر برفرض پاکستانی حکمرانوں کی خیانت کی وجہ سے یا پاکستانی سیاستدانوں کی خیانت کی وجہ سے کشمیر کو نقصان پہنچا ہے، یا ہندوستانی حکمرانوں کے تشدد کی وجہ سے اور کشمیر کے اندر بعض لوگوں کی خیانت کی وجہ سے تحریک آزادی کشمیر کو اگر نقصان پہنچا ہے اور کمزور ہوئی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خاموش ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ جس تحریک کی بنیادوں میں لاکھوں شہیدوں کا خون ہے وہ نسلوں میں زندہ رہتی ہے۔ ممکن ہے چند سال تک اس میں فرق آئے، خاموشی آئے یا کوئی سکون آئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بھول گئے ہیں، اپنے حق سے دستبردار ہو گئے ہیں، اپنی سرزمین سے دستبردار ہو گئے ہیں، اپنے تشخص اور اپنی حیثیت و پہچان سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ اس بات پر کشمیری قائم ہیں اور انہیں یہ سختیاں نہیں ہٹا سکیں۔ لہٰذا یہ تحریک آزادی کشمیر صحیح معنوں میں اب تشکیل پائی ہے، چونکہ پہلے تحریک آزادی کشمیر میں غیر کشمیری بھی شامل تھے، اور اسی وجہ سے عالمی سطح پر بھی اور علاقائی سطح پر بھی ممکنہ اس کو حمایت حاصل نہیں ہوئی، مسلمانوں کی، مسلمان ممالک کی، مسلمان اقوام کی، مسلمان حکمرانوں کی۔ کسی بھی ملک نے کشمیر کو وہ اہمیت نہیں دی جو ہونی چاہیے تھی، اپنے مفادات کی خاطر، اپنے بعض دیگر معاملات کی خاطر، بلکہ جتنا ہندوستان و مودی کشمیر کو کچل رہے تھے، اتنا ہی ہندوستان کو مسلمان ممالک زیادہ مراعات سے نواز رہے تھے، اسے تمغے دے رہے تھے، اسے میڈل دے رہے تھے اور اسے نواز رہے تھے۔ ابھی بھی جب پہلگام کا واقعہ ہوا ہے تو مودی سعودی عرب میں تھا اور وہاں سے واپس آیا ہے، اور آ کر اس نے پاکستان کے خلاف تشدد آمیز بیانیاں جو پہلے سے تھا اس میں مزید شدت اس نے پیدا کی ہے۔ مسلمانوں نے کشمیر کے ساتھ جیسے فلسطین کے ساتھ نہیں وفاداری کی، اسی طرح کشمیر کے ساتھ بھی نہیں کی۔ فلسطین کو باقی مسلمانوں نے نہیں اہمیت دی، لیکن ایران نے اور ایران کی انقلابی قیادت نے فلسطین کو بہت زیادہ اہمیت دی اور فلسطین کی خاطر بہت قربانیاں دیں ایران نے، لیکن کشمیر کے لیے وہ انداز نہیں اپنایا جو فلسطین کے لیے تھا، اور اس کی وجوہات ہیں جن کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ کیوں ایران نے کشمیر کو وہ اہمیت نہیں دی جو فلسطین کو دی ہے۔ بہرکیف مجموعی طور پر کشمیری حمایت یافتہ نہیں تھے عالمی طور پر، صرف پاکستان ان کی پشت پر تھا، اور پاکستان کی پشت پناہی نہایتاً ان کے نقصان میں گئی، چونکہ اسے غیر ملکی ہندوستان پاکستان کی لڑائی سمجھا جا رہا تھا، اور پاکستان کی مداخلت ہندوستان کے امور میں قرار دی جا رہی تھی۔ عرب ملک بھی اسی بات کے معتقد تھے کہ کشمیر اور کشمیریوں کا مسئلہ یہ عالمی مسئلہ نہیں ہے، اسلامی مسئلہ نہیں ہے۔ باقاعدہ سعودی سفیر اور اماراتی سفیر باقاعدہ پاکستان آئے اور آ کر پاکستانی حکمرانوں کو یہ کہہ کے گئے کہ آپ کو حق نہیں بنتا کہ کشمیر کے موضوع کو اسلامی قرار دو آپ، اور مسلمان ممالک کو اس میں آپ شامل کرو یا ان کے لیے یہ مشکل کھڑی کرو۔ ایک طرح سے دھمکی دے کے گئے، اور پاکستان نے اس کو اسلامی بھی اور عالمی مسئلہ کہنا بھی چھوڑ دیا۔ اور یہی ان کی کمزوری تھی، تحریک آزادی کشمیر کی یہی کمزوری تھی کہ اندرونی طور پر مضبوط کم تھی اور بیرونی طور پر انحصار اس کا باہر زیادہ تھا۔
کشمیر سے باہر کے وسائل پر اور خصوصاً پاکستان کے وسائل پر. پاکستان میں پرویز مشرف نے آ کر فلسطین کشمیر کے بارے میں بالکل یو ٹرن لیا. اپنے اقتدار کی خاطر اس نے مملکت پاکستان کا رخ بدل دیا، افغانستان کے بارے میں، کشمیر کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں، اور اپنے تئیں اس کا رائے حل یہ نکالا کہ جو جس کے پاس ہے اس پہ قبضہ کر لے اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لہٰذا اسرائیل فلسطین پہ قبضہ کر لے، کشمیر پہ ہندوستان قبضہ کر لے، اور اسی طرح افغانستان میں جو امریکہ ہے، نیٹو ہے، جو بھی قبضہ کرنا چاہے کر لے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میرے اقتدار کو نہ چھیڑو، میں پاکستان بھی آپ کے حوالے کرتا ہوں. یہ اس کی پالیسی تھی. یہی پالیسی اس کی بعد میں آنے والی حکومتوں نے بھی جاری رکھی. اس میں باوجود اس کے کہ بعد میں آنے والے پرویز مشرف کے سیاسی رقیب و حریف تھے، لیکن اس کی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں لائے. تاکہ کے بعد میں ایک اسٹیبلشمنٹ کی لیبارٹری کا ایک نیا سیاستدان اور نئی جماعت بنا کر لانچ کی گئی، جو پرویز مشرف کا ہی تسلسل تھا. چونکہ فوج نے یہ سیاستدان پاپولر روبوٹ تیار کیا اور اس کو پرویز مشرف کے زمانے کی پالیسیاں مکمل کرنے کے لیے بنایا تھا. لہٰذا اس نے یہ کام کیا اور اسی کے دور حکومت میں ہندوستان نے کشمیر کو مکمل اپنے ساتھ الحاق کر لیا. یہ جو ہوا سب کچھ ایک لحاظ سے تحریک آزادی کے لیے یہ بہت اچھا ہوا کہ بیرونی بیساکھیاں کشمیریوں کی ٹوٹ گئیں، ہٹ گئیں، گر گئیں، اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل بنے، اور کشمیر آزادی کشمیر کو نئی جہت ملی. جو آزادی کے رہنما، آزادی کے بڑے راہبر جنہوں نے تاریخی آزادی کے انقلاب برپا کیے ہیں، جیسے امام خمینی ہیں، اور جیسے چین کے رہبر ماؤ تھے، ماؤ زیتونگ تھے، اسی طرح دیگر انقلاب جو حتیٰ مسلمانوں کے نہیں بھی تھے، ان کے رہنماؤں نے جو کچھ انقلابی بنیادیں ڈالی تھیں، وہ یہ تھی کہ اپنے قدموں پر، اپنے بھروسے پر ایک ملت جب کھڑی ہوتی ہے اس کو کامیابی ملتی ہے. لیکن جو بیرونی بیساکھیاں لیتی ہے وہ بیساکھیاں ٹوٹ جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں اور شکست ہو جاتی ہے. لہٰذا کشمیریوں کو یہ موقع ملا کہ اب اپنے زور بازو سے اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں، اور ان میں یہ توانائی موجود ہے، یہ طاقت ان کے اندر موجود ہے. ہر چند کشمیر میں قیادت کا بحران ہمیشہ رہا ہے، لیکن پھر بھی کشمیر میں ایسا خلا بھی نہیں رہا کہ بالکل ہی کشمیری لوگوں کو قیادت نصیب نہ ہو. آزادی دلانے والی قیادت رہے ہیں بزرگان، اور موجود ہیں ابھی بھی، جو مشقتوں میں، سختیوں میں اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن ایک ایسی کرشمہ ساز، کارزمیٹک قیادت شاید کشمیر کے لیے ضروری ہے، جو ابھی تک انہیں میسر نہیں آئی. بہرکیف یہ تحریک آزادی جاری ہے ان کی، اور ان کا حق ہے، اور یہ اس کا راستہ بھی استقامت اور مقاومت ہی کا ہے. جو فلسطینیوں نے اختیار کیا، جو حماس نے اختیار کیا، محکوم قومیں، مظلوم قومیں، دبی ہوئی قومیں، پسی ہوئی قوموں کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. یہ کشمیر و فلسطین کے موضوع نے ثابت کر دیا ہے کہ مذاکرات صرف جھانسا ہے، بیانیے صرف جھانسا ہے، عالمی برادری صرف ایک توہم ہے، خواب ہے، اور اسلامی برادری یہ سب ایک وہم ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے. وہ کام ہونا ہے جو لوگوں نے، مظلوم قوموں نے خود انجام دینا ہے، اپنے بل بوتے پر اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر جو کرنا ہے. استقامت اور صبر کا مرحلہ جو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ صبر کا نتیجہ، صبر بمعنی استقامت ہے قرآنی اصطلاح میں، اس صبر کا نتیجہ آزادی اور نجات کی صورت میں نکلے گا. اور یہ موقع کشمیریوں کو ابھی ملا ہے، جب بیرونی سارے سہارے ان کے ختم ہوئے ہیں، تو اب انہیں موقع ملا ہے کہ وہ اپنی آزادی کی تحریک کو آگے بڑھائیں. تحریکوں میں آتے ہیں، نشیب و فراز آتے ہیں، مختلف مواقع آتے ہیں، جیسے فلسطین میں آئے ہیں. فلسطین میں خاموشی بھی رہی عرصہ دراز تک، پھر انتفاضہ بھی ہوا ہے، پھر مقاومت بھی ہوئی ہے، پھر حماس جیسا دلیر نڈر گروہ بھی پیدا ہوا ہے،
اور اسرائیل کو خطرے میں بھی ڈالا ہے. یہ جاری ہے یہ سلسلہ. اسی طرح دیگر مواقع میں افغانستان میں ہم دیکھیں نشیب و فراز رہے ہیں، تو کشمیر میں بھی اس طرح نشیب و فراز ہیں. ایک دور میں اگر کمزوری یا خاموشی ہوئی ہے تو یہ دلیل نہیں ہے کہ استقامت و مقاومت ختم ہو گئی ہے اور مزاحمت کی تحریکیں مر گئی ہیں. وہ موجود ہوتی ہیں، لیکن کچھ ایام میں ان کو اپنی توانائیاں بحال کرنے کے لیے نئے صورتحال کے مطابق اپنے آپ کو ہمانگ کرنے کے لیے انہیں فرصت چاہیے ہوتی ہے، اور کشمیری انشاءاللہ یہ فرصت نبھا چکے ہیں اور اب میدان کے اندر موجود ہیں. یہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ جنگ آزادی دلیل نہیں ہوتی بے گناہوں کے قتل کا. ابھی معلوم نہیں ہے پہلگام میں جس گروہ نے حملہ کیا ہے، میڈیا میں مختلف نام لے رہے ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر کسی گروہ نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی کہ وہ آیا آزادی پسند گروہ میں سے تھے، کون سا گروہ تھا. اس نے ابھی تک خود اس نے کسی چیز کو اون نہیں کیا. اور دوم مرنے والوں کی بھی پہچان نہیں ہے، یہ کون لوگ تھے. ان کے بارے میں بھی میڈیا میں مختلف غیر مصدقہ باتیں ہو رہی ہیں. تو غیر مصدقہ بات کو بنیاد نہیں قرار دیا جا سکتا جب تک مصدقہ بات نہ ہو. ہندوستانی میڈیا پاکستان کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف پراپوگنڈے میں بہت طاق ہے، بہت ماہر ہے. لہٰذا وہ پہلے سے بیانیے بنا کے رکھے ہوتے ہیں، اور جو ہی کوئی حادثہ ہوا فوراً ہی ابھی لاشیں اٹھانے سے پہلے ہی پاکستان پہ ڈال دیا. یہ ان کا ایک رویہ ہے معاندانہ پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کو دباؤ میں رکھنے کے لیے. بہرکیف اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے یہ کشمیر کے مجرمین نہیں تھے، یہ عام لوگ تھے، سیاح تھے، سیر و سیاحت کے لیے گئے ہوئے تھے، اور انہیں نشانہ بنایا ہے، تو یہ قابل مذمت ہے. چونکہ بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنانا کسی منطق اصول کے تحت جائز نہیں ہے. نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ حالات اس کی اجازت دیتے ہیں، نہ آزادی کی تحریکیں اس کی اجازت دیتی ہیں، نہ اپنے حقوق اجازت دیتے ہیں کہ ہم بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنائیں. کسی بھی سرزمین پر کہیں بھی یہ قطعاً ممنوع ہے، اور قرآن کریم کی اس بارے میں موقف بہت واضح صریح ہے کہ جس نے بھی بے گناہ کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت قتل کی ہے. وہ بے گناہ جو بھی ہو اسے حق نہیں بنتا. مثلا کوئی یہودی ہے اور اس کا فلسطینیوں کے ظلم میں کوئی دخل نہیں ہے، تو صرف یہودی ہونے کی بنا پر فلسطینی اپنی آزادی کے نام پر اسے نہیں مار سکتے. اسی طرح اگر کوئی امریکی ہے، ستمگر ملک ہے امریکہ، لیکن کوئی امریکی اگر ان جرائم کا حصہ نہیں ہے، حامی نہیں ہے، طرفدار نہیں ہے، تو وہ قتل نہیں ہونا چاہیے جوابی کارروائی میں. جیسا دہشت گرد کرتے ہیں کہ دہشت گرد اور آزادی پسند میں یہ فرق ہے کہ آزادی پسند بے گناہوں کو نہیں مارتے، مجرمین کو مارتے ہیں، جنہوں نے ان کے حقوق پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جنہوں نے انہیں محروم رکھا ہوا ہے، اور جنہوں نے ان کا نقصان کیا ہے، جو رکاوٹیں انہیں راستے سے ہٹاتے ہیں. لیکن دہشت گرد کے لیے کوئی تمیز نہیں ہوتی، وہ بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بے گناہوں کو، سب کو ایک ساتھ قتل کرتے ہیں روب ڈالنے کے لیے. یہ نہ جہاد ہوتا ہے نہ آزادی ہے. لہٰذا اگر یہ طبقہ جو نشانہ بنا ہے وہاں پر، چونکہ جو کشمیر سیاحت کے لیے جاتے ہیں یہ ممکن ہے عام لوگ بھی ہوں ہندوستان کے اور غیر ہندوستان کے، لیکن ایسی سرزمینوں پر عام لوگ عموماً نہیں جاتے، خاص طبقات کو چنا جاتا ہے ان سرزمینوں میں جانے کے لیے، جو کشمیر کے بارے میں جو منصوبہ ہے مودی حکومت کا اس کا حصہ ہوتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کون لوگ تھے، ان کے بارے میں پہلے وضاحت آئے. اگر واقعاً یہ بے گناہ تھے اور بے قصور لوگ تھے تو ان کا قتل ایک ظلم ہے، اور یہ تحریک آزادی پسند تحریکوں کے اوپر دبا ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ مجرمین تھے، یہ ان کا تعلق تھا کشمیر کے اوپر قابض غاصب جلادوں فوج سے کوئی تعلق تھا، ان کا اداروں سے کوئی تعلق تھا ان کا، اور انہوں نے کسی غرض سے ان کو بھیجا ہوا تھا، وہ پھر یہ وضاحت البتہ جنہوں نے کارروائی کی ہے وہ کر سکتے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے، یا جو
ان کے حامی ہیں وہ یہ دفاع کر سکتے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے جنہیں مارا گیا ہے. اس فرض پر جیسے ابھی تک سامنے نہیں آئی شناخت کہ اگر یہ بے گناہ لوگ تھے تو واقعاً یہ غلط کام ہوا ہے، قابل مذمت کام ہے اور اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ انسانیت کشی ہے یہ. لیکن مودی حکومت اور موجودہ ہندوستان اسلام دشمن، مسلمان دشمن اور پاکستان دشمن حکومت جو ہر میدان میں پاکستان کو زچ کرنے جا رہی ہے اور نقصان پہنچا رہی ہے، خواہ وہ کھیل کا میدان ہو، کرکٹ کا میدان ہو اور وہ اقتصادی میدان ہو، سفارتی میدان ہو. چونکہ پاکستان کے اوپر یلغار ہندوستان نے اپنے عالمی اتحادیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے اوپر گھیرا ڈالا ہوا ہے، اور یہ بات پاکستانی میڈیا نہیں بیان کرتا، آگاہی نہیں دیتے. یہ لوگ کسی اور چکر میں، کسی اور نشے میں مبتلا ہیں. پاکستان کی سلامتی کو جو خطرے ہیں عموماً پاکستانی عوام کو نہیں بتائے جاتے. میڈیا ہمارا غیر سنجیدہ میڈیا ہے اور یہ حقائق سے پردہ نہیں اٹھاتا. مثلاً عالمی سطح پر پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی مشکل دنیا میں یہ پیدا ہو گئی ہے اس وقت موجودہ دور میں کہ اکثر پاکستان کے دوست ممالک نے پاکستانیوں کو ویزے دینا بند کر دیے ہیں. خلیجی ممالک تقریباً اب پاکستان کو ویزا نہیں دیتے، یورپی ممالک پاکستانی کو ویزا نہیں دیتے. اسی طرح جہاں جہاں پاکستانیوں کے ساتھ کوئی اچھی تعلقات تھے اور پاکستانیوں کا وہاں آنا جانا تھا، وہاں پر پاکستانیوں کے لیے ویزے بند ہو گئے ہیں. کیوں بند ہوئے ہیں؟ اس کے پیچھے مسلماً بھارت کا، انڈیا کا اور مودی حکومت کا ہاتھ ہے. انہوں نے مختلف ممالک میں پاکستانیوں کے لیے حالات ایسے پیدا کیے ہیں، پاکستانیوں سے ایسے جرائم انجام دلوائے ہیں. پیچھے اس کے ہندوستانی کمپنیاں ہیں، ہندوستانی سرمایہ کار ہیں. یہ مختلف ممالک میں جا کر جعلی کمپنیاں بناتے ہیں پاکستانیوں کو. اس میں چونکہ یہ بے روزگار لوگ ہیں، ملازمت کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، غیر قانونی کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ ہر کام انجام دیتے ہیں اور ان سے یہ سارے غلط کام کروا کے پیچھے سے وہ کمپنیاں ہٹ جاتی ہیں، غائب ہو جاتی ہیں، اور یہ سامنے فراڈیے کے طور پر اور دھوکہ باز کے طور پر یہ پھنس جاتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ملک اور اس ملک کے ادارے پاکستانیوں کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں. یہ ایک یلغار ہے، یہ گھیرا ہے پاکستانیوں کے گرد تنگ ہوا ہے. پاکستانی حکومت کو اس پہ کوئی تشویش نہیں ہے کہ کیوں ایسے ہو رہا ہے، کیوں پاکستانیوں کے ویزوں پہ پابندی لگائی جا رہی. یعنی اس طرح کا عمل پاکستان کے اوپر جاری ہے. یا پاکستان کی جو برآمدات ہیں، پاکستانی مختلف چیزیں بیرون دنیا میں جاتی ہیں اور ہندوستان وہاں پر بھی پاکستان کو مشکلات کا شکار کر رہے. عالمی اداروں میں ایک مدت تک پاکستان کو FATF میں معطل رکھا ہندوستان نے، اسرائیل کے ذریعے، امریکہ کے ذریعے، اپنے یورپی اتحادیوں کے ذریعے اور عرب اتحادیوں کے ذریعے جن کو ہندوستان مختلف سروسز دیتا ہے، ان کے ذریعے سے پاکستان کو دباؤ میں رکھا ہے ہندوستان نے. لہٰذا ہندوستان کی پاکستان دشمنی بالکل نمایاں برملا ہے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. اس سے پہلے بھی پلوامہ کے سامنے آیا تھا اور اس میں ہندوستان نے ایک ڈرامہ مچایا تھا، خود ہی ایک اپنے کاروان پر حملہ کروا کے وہ پاکستان میں اس کا پاکستان کے اوپر ڈال کے پھر پاکستان سے جوابی کارروائی کی، جس میں اس کو سبکی ہوئی، اس کی ہوائی حملہ کروایا اور وہ پاکستان نے جہاز مار گرائے اور پائلٹ ان کا پکڑ لیا. لیکن پاکستان کے اندر ہم فکر، مودی کے ہم فکر حکمران تھے اس وقت اور جرنیل، انہوں نے تحفے میں وہ واپس کر دیا اس کو. بہرکیف یہ ایک کھلی سیاست ہے ہندوستان کی پاکستان کے ساتھ دشمنی، اور ہر میدان میں وہ اس کو ظاہر کر رہے ہیں. پاکستان کے لیے کوئی بہانہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اس وقت جو کچھ ہوا ہے، انہوں نے بغیر تحقیق کے، بغیر ثبوت کے فوراً پاکستان پہ ڈال کے اور پاکستان کو دھمکیاں دے دی ہیں کہ ہم
جو پانی کا معاہدہ تھا، چونکہ پاکستان میں آنے والے دریا یہ ہندوستان سے نکلتے ہیں، پھوٹتے ہیں، اور پانی کا معاہدہ پاکستان ہندوستان کے درمیان طے شدہ تھا کہ پاکستان یہ ان دریاؤں میں سے 3 دریاؤں کا پانی ہندوستان استعمال کرے گا، 3 دریاؤں کا پاکستان، ہندوستان، راوی، بیاس اور ستلج، یہ 3 دریا ہندوستان ان پر پاکستان کو پانی نہیں دے گا، ان پر ڈیم بنائے گا، نہریں بنائے گا، کھیتی باڑی کرے گا، اور اس کے علاوہ جو باقی 3 دریا ہیں، جہلم، چناب اور سندھ، یہ پاکستان کے لیے ہوں گے۔ لیکن ابھی ہندوستان نے دھمکی دی ہے کہ ہم چناب اور جہلم کو بھی بند کریں گے، معاہدے سارے ختم کریں گے، اور ایک طرح سے فضا بنا رہے ہیں جنگی اور حملے کی۔ پاکستان میں اس کے لیے بیان بازی تو ہو جاتی ہے، پاکستان میں افغانستان سے در اندازی ہوتی ہے، دہشت گردی پاکستان کے اندر روز بروز بڑھ رہی ہے، پاکستان بیان بازی میں کمی نہیں کرتا، اتنی گولیاں دہشت گرد نہیں چلاتے جتنے بیان پاکستانی سیاستدان اور حکمران داغتے ہیں، لیکن عملی اقدام بہت کم کرتے ہیں، ہندوستان کے مقابلے میں خصوصاً کمزوری دکھاتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان، نہ افواج پاکستان، نہ حکومت پاکستان اور نہ پاکستانی قوم کو اس موقع پر کمزوری نہیں دکھانی چاہیے، بالکل یہ جرم ہوگا یہ کمزوری یہاں پر دکھانا۔ یہ وقت ہے مقاومت کا، یہ وقت ہے مزاحمت کا، یہ وقت ہے دلیری کے ساتھ ہر قسم کی جارحیت کا جواب دینے کا، کہ پاکستان اپنی سرحدوں کا بھی دفاع کرے، اپنی قوم کا بھی دفاع کرے، اپنے مفادات کا بھی دفاع کرے، اور اس کے لیے قومی ارادے کی ضرورت ہے، اور قوم میں میرے خیال میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ قوم جو کرکٹ میچ میں بھی ہندوستان کو نیچا دکھانا چاہتی ہے، اب واقعاً میدان عمل میں یہ قوم آئے، یہ کھیل نہیں ہے، کرکٹ نہیں ہے، واقعیت ہے، آرزو نہیں ہے، کسی کی آرزو جنگ نہیں ہے، جنگ تباہی ہوتی ہے، جنگ ویرانی ہوتی ہے، جنگ بربادی کا نام ہے، لیکن جو جنگیں ٹھونس دی جائیں وہ لڑنی پڑتی ہیں، ان سے گریز نہیں ہے، ان سے گریز نقصان ہے، بزدلی ہے۔ لہٰذا ہندوستان اگر اپنے عالمی دہشت گرد اتحادیوں کے بلبوتے پر، جیسے نیتن یاہو ہے، جیسے ٹرمپ ہے، امریکہ ہے، یا دیگر اس کے عرب ساتھی ہیں، ان کے ساتھ مل کر اگر پاکستان کو دھمکاتا ہے تو پاکستان کو اپنا دفاع کرنا چاہیے، اپنی سرزمین کا، اپنی قوم کا، ملت کا، ہر چیز کا مضبوط دفاع کرنا چاہیے، اور اس میں کوئی کمزوری، سستی نہیں دکھانی چاہیے، اور پوری پاکستانی قوم اس میں شریک ہے۔ سیاستدانوں میں عموماً مزاحمت کی طاقت نہیں ہوتی، جرت نہیں ہوتی، مخصوصاً اس وقت جو ہمارے حکمران طبقہ ہے یہ اہل مزاحمت نہیں ہے، اہل مفاہمت ہیں، اہل مذاکرہ ہیں، سمجھوتے والے لوگ ہیں، تسلیم ہونے والے لوگ ہیں، جھکاؤ والے لوگ ہیں۔ ان سے پہلے جو حکمران تھے وہ ان سے بھی بدتر تھے، وہ پاکستان کا سودا کرنے کے لیے ہر قیمت پر تیار تھے، اقتدار کی شرط پر، کہ اقتدار میرا ہو، پاکستان بے شک کوئی بھی لے لے، پاکستان کے اثاثے کوئی لے لے، پاکستان کی حکومت کوئی لے لے، پاکستان کی معدنیات کوئی اور لے لے، صرف اقتدار ہمیں دے، اقتدار کے بھوکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح افواج پاکستان ہیں، افواج پاکستان کو بھی سیاست کی لت لگ گئی ہے، اور ان کو باقی سیاستدانوں والی بیماریاں بھی جرنیلوں کو لگ گئی ہیں، یہ بھی ابھی بہت سارے مفادات کے اندر چلے گئے ہیں، پراپرٹی ڈیلر بن گئے ہیں، سوسائٹیاں بناتے ہیں، زمینیں آباد کرتے ہیں، اور باقی ان کی دلچسپیاں سیاستدانوں والی، سرمایہ داروں والی بن گئی ہیں، لیکن ان کا پہلا فریضہ دفاع ہے، ملک کا دفاع ہے۔ جتنے جرنیل پراپرٹی کاروبار میں ہیں، اب ملک کا دفاع کرو، جب یہ ملک ہی نہیں ہوگا تو آپ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بھی نہیں بنا سکتے، نہ چلا سکتے ہیں، نہ کاروبار کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ پاکستان کی شرط پر ہے۔ اور مجھے جو طبقہ اس وقت آمادہ نظر آتا ہے پاکستان کے دفاع کے لیے، وہ فقط پاکستان کے عوام ہیں، اور ظاہر آرزو نہیں ہے جنگ، لیکن اگر ہوتی ہے تو پاکستان کے عوام انشاءاللہ دلیری سے
پاکستان کا دفاع کریں گے اور کرنا چاہیے، خصوصاً مودی جیسے خناس عنصر کے مقابلے میں کہ جو پہلے سے نہ صرف پاکستان بلکہ کشمیر، اسلام اور مسلمان کا دشمن ہے. یہ جڑ سے اس سلسلے کا دشمن ہے یہ، اور مفادات کے لیے عربوں کو اور اس مسلمان حکمرانوں کو ساتھ ملا کے اور اسے پاکستان ہندوستان کی چپکلش قرار دے کے اسلام کو تباہ کر رہا ہے. تعجب ہے مجھے کہ جب نمازیوں کو ٹھڈے مارے جا رہے ہوتے ہیں، مسجدیں گرائی جا رہی ہوتی ہیں، عورتوں کے حجاب چھینے جا رہے ہوتے ہیں، کشمیر میں کشمیریوں کی پراپرٹی پر قبضہ کیا جا رہا ہوتا ہے، انہیں اپنے حق سے محروم کیا جاتا ہے، کوئی مسلمان ممالک چونکتا تک نہیں ہے، بولتا تک نہیں ہے. کیا یہ بھی پاکستان کا مسئلہ ہوتا تھا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان کا جھگڑا ہے اور ہم اس میں نہیں پڑھتے. یہ نہ پڑھنے کا مطلب یہ یعنی ہم ہندوستان کے ساتھ ہیں. تو کیا مسجدیں پاکستان کی ہیں جو مودی گرا رہا ہے؟ امام بارگاہیں پاکستان کی ہیں جن کی بے حرمتی کر رہا ہے؟ یہ قوانین پاکستان کے ہیں جنہیں وہاں پر تباہ کیا جا رہا ہے؟ یا یہ وقف اوقاف، جتنے بھی وقف املاک ہیں، اور بہت بڑی، شاید دنیا میں سب سے بڑی وقف املاک یہ ہندوستان کے اندر ہیں. پوری دنیا میں وقف املاک اتنی زیادہ نہیں ہیں جتنی، بلکہ کئی دوسرے ممالک کے لیے بھی وقف ہیں. جیسے نجف کے نام پر وقف املاک ہندوستان میں ہیں، کربلا کے نام پر وقف املاک ہندوستان میں ہیں، باقی عالمی اداروں کے نام پر وقف املاک ہندوستان کے اندر موجود ہیں. اتنا بڑا وقف کا نیٹ ورک موجود ہے اور اس پر ہندوستانی حکومت نے باقاعدہ قبضہ کر لیا ہے، قانون بنا لیا ہے، اور اس کے بارے میں مسلمان احتجاج کر رہے ہیں. چونکہ کمر توڑی جا رہی ہے مسلمانوں کی وقف پر قبضہ کر کے اور اسے مسلمانوں کے خلاف استعمال کر کے ان املاک کو. تو کیا یہ وقف پاکستان کی پراپرٹی ہے جو اسلامی ممالک چپ بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک ملک بھی اس پر اعتراض نہیں کرتا، دباؤ نہیں ڈالتا، بلکہ اپنی تجارت اور اپنا کاروبار ہندوستان کے ساتھ بڑھانے پر پھر بھی مائل ہیں. یہ بہرکیف المیہ ہے. جو کچھ پہلگام میں ہوا ہے، اگر یہ بے گناہ بے قصور لوگ ہیں تو واقعاً یہ جرم ہوا ہے، قابل مذمت ہے، اور اس کا آزادی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دہشت گردی کے زمرے میں آئے گا. اگر یہ لوگ جو مارے گئے ہیں واقعاً کشمیر کے قاتلوں میں سے اور کشمیر کے مجرموں میں سے تھے، اس کی وضاحت ہونی چاہیے. یہ کون لوگ تھے، ان کا کیا جرم تھا، کیوں مارا گیا، اور کن لوگوں نے یہ کارروائی کی ہے. اس کے بعد معین و مشخص ہو، اس بارے میں کوئی ایک رائے واضح قائم کی جا سکتی ہے. بہرکیف یہ ہندوستان حکومت جو کچھ کر رہی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ان کا اپنا کیا دھرا ہے. ماضی میں انہوں نے کیا ہے، پلوامہ میں اور چند اور ایسے آپریشنز کیے ہیں، خود حملہ کر کے اپنے لوگوں کو مروا کے پھر اس کا خمیازہ پاکستان پہ ڈالا گیا ہے. اور 9/11 میں جب امریکہ نے یہ ڈرامہ کیا تھا، اسی وقت ہم نے کہا تھا کہ اب یہ ایک ٹرینڈ بن جائے گا، یہ ایک ماڈل بن جائے گا باقی دنیا کے لیے. اب دنیا نے سیکھ لیا ہے کہ خود زنی، اپنے آپ کو مارو اور اس کا گناہ دوسروں کے گردن پہ ڈال کے ان پر حملہ کر دو آپ. یہ معمول کی ایک سیاست بن جائے گی، اور وہ بن گئی ہے. ہندوستان نے سب سے پہلے یہ سیاست اپنائی ہے. اس حساس موقع پر پاکستانی حکومت کو اور میڈیا کو بھی ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے، اور نہ ہی بے جا طور پر مسئلے کو الجھایا جائے، اور نہ ہی اس میں بزدلی دکھائی جائے اور کمزوری دکھائی